گرامی قدر حاضرین و سامعین، انسان کی زندگی سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں ان اعمال پر اللہ کی جانب سے فیصلے اترتے ہیں۔ فرد واحد کا عمل، کسی جماعت کا عمل، پوری قوم کا عمل، ایک قبیلے اور خاندان کا عمل، وہ احوال اور حالات کے پیدا کرنے میں مؤثر ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح کے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں اسی طرح کے احوال اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو اعمال کے لیے بھیجا ہے، ہمیں اپنی ذات عالی سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بننے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ گویا اللہ کی منشا یہ ہے کہ میں نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم میری بندگی اور عبادت کرو۔ یا اللہ ہم کس طرح سے عبادت کریں، کس طرح سے آپ کی بندگی کریں، کیا اعمال کریں تو آپ راضی ہوں گے، کیا اعمال ہوں گے تو آپ ناراض ہوں گے، اس کے لیے اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ایک نمونہ بنایا ہے، ایک مثال بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ تم عبادت کر کے مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، تم تجارت کر کے اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے، اچھا کردار اور برتاؤ کر کے مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی حصہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا کوئی نمونہ ہمارے سامنے موجود نہ ہو۔ ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سنت، آپ کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب بندہ اللہ کی فرما برداری اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع پر چلتا رہتا ہے تو اللہ اس سے خوش رہتا ہے، اللہ اس سے راضی رہتا ہے۔ اور جب بندہ اس طریقے سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری سے ہٹ جاتا ہے، یا اللہ کی فرما برداری کرنا چاہے لیکن اپنے طریقے پر کرنا چاہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ جاتا ہے، تو اسی کا نام گناہ اور نافرمانی ہے، اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو چونکہ اللہ مہربان ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تبارک تعالی غفار ہے، اللہ تبارک تعالی کی بے پناہ مہربانیاں ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں سے، مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ پاک ان بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اوپر سے کچھ سخت حالات پیدا کرتا ہے، جھنجھوڑنے کے لیے کوئی حالات لاتا ہے تاکہ یہ بندہ میری طرف پلٹ آئے، تاکہ یہ میری طرف رجوع کر لے، تاکہ یہ میرا نافرمان بن کر اس کا خاتمہ اگر نافرمانی پر ہو گیا تو یہ آخرت کی زندگی کو تباہ کر دے گا، یہ آخرت میں جہنم کو خرید لے گا۔ تو اللہ چونکہ مہربان ہے اس لیے اللہ جھنجھوڑنے کے لیے گاہے بگاہے حالات لاتا رہتا ہے، اور کبھی سخت حالات اجتماعی طور پر حالات پیدا کر دیتا ہے، انفرادی طور پر حالات پیدا کر دیتا ہے، شخصی طور پر حالات پیدا کر دیتا ہے، مشکل میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ در حقیقت وہ مشکل میں قوم کا مبتلا ہونا، فرد کا مبتلا ہونا، سب کے سب کا مبتلا ہونا اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ بندے اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ صاف صاف قرآن میں ارشاد فرمایا
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، نافرمانوں کو بڑا عذاب تو ہم آخرت میں دیں گے، کافروں کو، نافرمانوں کو بڑا عذاب تو ہم آخرت میں دیں گے، البتہ اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے عذاب لاتے رہتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ ہماری طرف واپس آ جائیں، تاکہ یہ لوٹ کے آ جائیں۔ چھوٹے عذاب کیا ہوتے ہیں؟ بیماریوں کا مسلط ہو جانا، ایک ہی لمحے، ایک ہی وقت میں پورا کا پورا ملک، پوری بستی، پورا علاقہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے حال آیا ہے تاکہ بندے اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ قحط سالی میں مبتلا ہو جانا، تنگ دستی میں اور فقر میں مبتلا ہو جانا، مہنگائیوں کا عروج ہو جانا کہ گزر بسر مشکل ہو جائے، حکمرانوں کا ظلم آ جانا، یہ سب چیزیں اللہ کی جانب سے عذاب کی شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، سمجھایا کہ سمجھ لو وہ پاک پروردگار اللہ قادر مطلق ہے، تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، نیچے سے عذاب بھیجے۔ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اوپر سے عذاب آئے۔ اوپر سے عذاب کیسے آئے گا؟ اوپر سے عذاب یہ آئے کہ وقت پر بارش نہ ہو، قحط سالی میں مبتلا ہو جائے، یا بارش ہو تو اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ رحمت کے بجائے زحمت اور عذاب بن جائے، او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے عذاب کی شکلیں پیدا ہوں گی، زلزلہ آئے گا۔ یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، اوپر سے عذاب کی شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتے، نیچے سے عذاب کی شکل یہ ہے کہ اللہ پاک ماتحتوں کو، جو آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو بددیانت اور خائن کر دے، وہ خیانت کرنے لگے آپ کے ساتھ۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تم آپس میں اللہ تمہیں ایسا بھڑوا دے، ایسا لڑوا دے کہ تم میں سے بعض کی موت کا ذریعہ بننے لگ جائیں، بھائی بھائی کو کاٹنے لگ جائے، بھائی کو بھائی سے خوف آنے لگ جائے، بھائی کو بہن سے اور بہن کو بھائی سے اور پڑوسی کو پڑوسی سے اور رشتہ دار کو رشتہ دار سے خوف آنے لگ جائے، یہ میرے عذاب کی شکل ہے، اللہ کا یہ ارشاد ہے۔ اور پھر سنیے گا، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، ظالم جانتے ہو کون ہوتا ہے؟ صرف یہی ظالم نہیں ہے جو کسی کو تھپڑ مار دے، جو کسی کے مال پر ڈاکہ ڈال دے، جو کسی کی عزت کو لوٹے، وہ بھی ظالم ہے۔ آؤ ایک اور ظالم تمہیں بتاؤں، قرآن کی اصطلاح میں ایک اور ظالم بھی ہے جس کو ہم ظلم نہیں سمجھتے، ہم نہیں اس کو ظلم سمجھتے کہ یہ بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے۔ کون ظالم؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے بھلا جس کو بار بار اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہو، اجتماعی بھی، انفرادی بھی، شخصی بھی، ہر اعتبار سے، لیکن ثم اعرض عنها، لیکن اللہ کی ان تمام تنبیہات سے اس نے سبق نہیں لیا، منہ موڑ لیا۔ ثم اعرض عنها، منہ موڑ لیا، کہتا ہے یہ عذاب تو فلاں وہاں آیا ہے، ادھر تو نہیں آیا، اس عذاب میں تو وہ مبتلا ہے، میں تو نہیں مبتلا، یہ تو ان پر مصیبت آئی ہے، میرے پر تو نہیں آئی ہے۔ ذرہ برابر جوں بھی نہ رینگی اور ذرہ برابر اس کی زندگی میں کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی نہ آئی، کوئی عذاب دیکھ کر، کوئی ناگہانی موت دیکھ کر، کوئی آفت دیکھ کر، کوئی مصیبت دیکھ کر اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، فرمایا اس سے بھی بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، فرمایا پھر ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے پھر ہم انتقام لیتے ہیں۔ بھائی اللہ جب انتقام لینے پر آ جائے تو اس کے انتقام سے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ رحیم ہے،
اللہ رحمان ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ کریم ہے، یہ سب صفات اللہ کی ہیں، لیکن اللہ کی ایک صفت منتقم، انتقام لینے والا بھی ہے، قہار، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو جب انسان نافرمانی پہ اترتا ہے، بغاوت پہ اترتا ہے، سرکشی پہ اترتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے پھر۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا کہا، اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے سینکڑوں اللہ کی جانب سے تنبیہات آئی ہوں، لیکن اس نے ان تنبیہات پر غور نہ کیا ہو اور اپنی زندگی کو نہ بدلا ہو اور گناہوں کو نہ چھوڑا ہو اور نافرمانی کو نہ چھوڑا ہو، پھر بھی اپنی پرانی روش پر، پرانے ڈگر پر چلتا رہا ہو۔ اس سے بڑا کون ظالم ہے؟ اب ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کو سننے کے بعد ہم میں سے ہر آدمی اپنا تجزیہ کر لے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ارشادات اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات مثل آئینے کے ہیں۔ جیسے آدمی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے اور چہرہ دیکھ کر انسان اس کے صاف ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، دبے اتارتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر سے دیکھتا ہے، پھر سے دیکھتا ہے، بالکل اسی طرح سے کچھ آیات اور احادیث ایسی ہیں جو آئینے کی طرح ہیں۔ اپنی زندگی ان آیات کے سامنے، ان احادیث کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کرو، ان کو سامنے رکھو اور پھر پرکھو، اپنے آپ کو دیکھو کہ میں اس کے مطابق ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی نقل فرمائی ہے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول، اللہ تبارک تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے، انا اللہ لا الہ الا انت، انا اللہ لا الہ الا انا، سن لو میں وہ ذات ہوں، میرے سوا کوئی بھی کائنات میں بندگی کے لائق نہیں ہے۔ سن لو میں وہ ذات ہوں کہ کائنات میں میرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ سن لو کائنات میں میرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس سے آس اور امید لگائی جا سکے۔ انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی تو ہوں۔ اللہ اپنی الوہیت کا، اپنے الہ اور رب ہونے کا، اپنے معبود اور مسجود اور مقصود ہونے کا اللہ اعلان کر رہا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، ارشاد فرمایا، انا مالک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اللہ کہہ رہا۔ اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں، بے شک اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قیامت میں جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی، پھر اللہ آواز لگائے گا، این الملوک، کہاں ہیں بادشاہ؟ دنیا پر حکمرانی کرنے والے کہاں گئے؟ این الجبابرہ، بڑے بڑے جابر اور ظالم کہاں ہیں؟ پھر اللہ پاک خود ارشاد فرمائے گا، لمن الملک اليوم، بتاؤ نا آج سلطنت اور بادشاہت کس کی ہے؟ آج قبضہ اور اختیارات اور قدرت آج کس کے پاس ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ خود جواب ارشاد فرمائے گا، للہ الواحد القہار، آج ساری سلطنت اس ایک اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، جو غلبے والا ہے، جو ساری کائنات پر، ساری مخلوق پر، بر و بحر پر، انسانوں اور جنوں اور حیوانات اور ملائکہ پر، سب مخلوقات پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، جب ہم کوئی چیز اپنی مٹھی میں لے لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، فرمایا قیامت کے دن ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں یوں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینی، اور سارے کے سارے آسمان، سارے کے سارے آسمان اپنی ہیبت اور جلال کے ساتھ اور اپنی وسعت اور لمبائی اور چوڑائی کے ساتھ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی مٹھی میں ہوں گے۔ سبحانہ، ارے وہ اللہ تو شرک سے پاک ہے،
وہ شرک سے پاک ہے، وہ شریک سے پاک ہے۔ آسمانوں میں اس کا کوئی شریک نہیں، زمینوں میں اس کا کوئی شریک نہیں، کسی شے میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ تو وہ اعلان کر رہا ہے کہ انا مالک الملوک، میں ہوں بادشاہوں کا بادشاہ، و ملک الملوک، اور میں شہنشاہ ہوں، سب سے بڑا بادشاہ ہوں، میں ہی ہوں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اگلی بات سنیے، قلوب الملوک فی یدی، ساری دنیا کے ارباب اقتدار کے، جو آدمی لاکھوں کروڑوں پر اربوں پر حکومت کر رہا اس کے بھی، اور جس کے ماتحت 6 8 10 آدمی کام کرنے والے اس کے بھی، سب کے دل میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور اگلی بات سنیے گا، ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ، جب یہ میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، میری نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ظلم اور زیادتی سے بچاتے رہتے ہیں، اگر گناہ ہو جائے تو فوری توبہ کرتے رہتے ہیں، رجوع کرتے رہتے ہیں، پلٹتے رہتے ہیں میری طرف، تو میں کیا کرتا ہوں، حولت قلوبہم، میں ان بادشاہوں کے دل ان لوگوں کی طرف مائل کر دیتا ہوں، اور بادشاہوں کے دلوں میں رعایا کا پیار اور محبت ڈال دیتا ہوں۔ پھر یہ بادشاہ اپنی رعایا سے اور اپنے ماتحتوں سے بے پناہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور خود مشقتوں میں اور تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں پڑ کر اپنے ماتحتوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں نے تمہارے اوپر رحم کرنے کا جذبہ میں نے ڈالا ہوا ہے، مہربانی کا، چونکہ مہربان میں ہوں، اور میں نے ان بادشاہوں کے دلوں میں تمہارے اوپر مہربانی اور شفقت اور پیار کرنے کا جذبہ میں نے ڈالا ہوا ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کا جذبہ میں نے ڈالا ہوا ہے، تمہارے ایک غریب پر اس بادشاہ کی نیند خراب ہو جائے، حرام ہو جائے، یہ جذبہ میں نے ڈالا ہوا ہے، تمہاری تکلیف اور دکھ اور درد کو وہ بادشاہ، ارباب اقتدار، حکمران، تمہارے سے اوپر جو آدمی ہے، وہ تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، تمہارے گھر کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، تمہارے بچوں کی تکلیف کو اپنے بچوں کی تکلیف سمجھے، یہ جذبہ میں نے ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا یہ جذبہ میں نے ڈالا ہوا ہے۔ یہ کب ڈالتا ہوں؟ جب بندے میری بات سنتے، جب بندے میری بات مانتے ہیں، جب میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، جب میری نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعِبَادِ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، میری بغاوت پر آتے ہیں، کھلا نافرمانیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نافرمانی کی دعوت دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس قدر اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اس وقت جب کوئی بندہ کسی بندے کو اللہ کی نافرمانی کی طرف تیار کرے، دعوت دے۔ صحابہ نے بڑی حیرانگی سے پوچھا تھا اللہ کے رسول، کیا ایسا بھی ہوگا کہ لوگ نیکیوں کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ نیکی کا حکم کرنا اور گناہ سے روکنا چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی بد حال ہوگا، برا حال ہوگا۔ اللہ کے رسول اس سے برا حال کیا ہوگا؟ کہ اس سے برا حال یہ ہوگا کہ لوگ لوگوں کو گناہوں کا حکم دیں گے اور نیکیوں سے روکنا شروع کر دیں گے۔ بہت تعجب ہوا صحابہ کو کہ ایسا حال کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ایسا منظر نہیں؟ آج نیکیوں سے روکنا اور گناہوں کی طرف دعوت دینا، ہر نت نئے طریقے آتے ہیں، معصیت اور نافرمانی اور الحاد اور کفر کو پھیلانے کے نئے نئے طریقے ایجاد ہوتے، اور ہماری نئی نسل جو اس میں تباہ ہو رہی ہے اور
جیسے سیلاب میں خس و خاشاک اور تنکے بہ رہے ہوتے ہیں، ہماری نئی نسل ان فتنوں میں اس طرح سے بہ رہی ہے۔ ہر گناہ کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہوئے قدم بوجھل ہوتے ہیں، ہاتھ میں قرآن آئے جی نہیں چاہتا، سارا دن ہاتھ میں موبائل رہے جی لگتا ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا، دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر تھکتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اپنی زندگی کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو فرمایا جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو حولت قلوبہم بالسخطۃ والنقمۃ، تو میں بادشاہوں کے دلوں کے اندر لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنے کا جذبہ میں ڈال دیتا ہوں، بھر دیتا ہوں میں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فساموہم سوء العذاب، ارباب اقتدار اور حکمران پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ بندوں کو ستاتے ہیں، وہ بندوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، وہ بندوں کو مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، وہ خود عیاشی کرتے ہیں، لوگوں کا خون چوس چوس کر خود عیاشی اور خود مکاری میں مبتلا ہیں، لیکن انہیں بندوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر یہ جذبہ برائی کا ڈالا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یا اللہ جب ایسے حالات آ جائیں تو پھر ہم کیا کریں؟ حل بتایا ہے، فرمایا جب یہ صورتحال تم دیکھ لو تو فلا تشتغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، تم بادشاہوں کو گالیاں نہ دینا، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ خلاف نعرے لگانے سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، ان کو برا بھلا کہنے سے، ان کے خلاف اشتہارات دینے سے اور ان کے خلاف تمام کے تمام معاملات کرنے سے کوئی حل نہیں ہوگا۔ حل کیسے ہوگا؟ دیکھو اس دنیا میں دو طرح کی چیزیں، ایک ظاہری اسباب ہوتے ہیں اور دوسرا ان ظاہری اسباب کے پیچھے اللہ کی قدرت اور اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمیشہ جو ظاہری تکلیف آ رہی ہے، جو ظاہری پریشانی آ رہی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو عمل آپ اختیار کر سکتے ہیں، جائز اور بہتر تدبیر کر سکتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جائز تدبیر آپ کر سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق ہو۔ جائز تدبیر آپ کریں، اس تکلیف کو ہٹانے کی جائز تدبیر کریں، لیکن آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ دو چیزیں نا عرض کیا کہ ایک ظاہری چیز ہے کہ ظاہری سبب آ رہا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ تکلیف ہمیں دکھتی ہوئی سامنے سے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس تکلیف کو ہٹانے کے لیے جائز صورت ہم اختیار کریں گے، لیکن ہمارا بھروسہ اس میرے اپنے اس عمل پر اور میری اپنی کوشش پر میرا بھروسہ نہیں ہوگا، بھروسہ میرا اللہ کی ذات عالی پر ہوگا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید ترین خطرہ محسوس فرمایا، آپ نے بدر میں خطرہ محسوس کیا، سامنے 1000 کا لشکر، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صرف 313 جان نثار، اسباب و متاع لڑنے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم ساری رات اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہے۔ خندق کا موقع آیا، ظاہری اسباب یہ تھے کہ دشمن کا حملہ روکنا تھا، آپ نے خندق کھدوا دی، بڑی خندق کھدوا دی تاکہ یہاں سے دشمن حملہ آور نہ ہو سکے، تاکہ گھوڑا لے کر اس کو کوئی پار نہ کر سکے۔ اتنی گہری اور اتنی لمبی اور اتنی چوڑی خندق آپ نے کھدوا دی، یہ ظاہری سبب تھا۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی جگہ پر ظاہری سبب پر بھروسہ اور توکل نہیں کیا، توکل اور بھروسہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر کیا۔ جتنے بڑے سے بڑے اسباب جمع ہو گئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا نہیں چھوڑا۔ اسباب ہوئے جب بھی اللہ کی طرف رجوع رہا، اسباب نہ ہوئے جب بھی اللہ کی طرف جو مسبب الاسباب ہے اس کی طرف رجوع رہا۔ یہ عمل ہے ہمارے لیے،
یہ سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے حالات دیکھو تو پھر تم بادشاہوں کو گالیاں نہ دو اور ان کو برا بلا نہ کہو. کیا کرو؟ وَلَكِنْ أَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، کہ تم اپنے آپ کو میری یاد میں مشغول کرو اور میرے سامنے گڑ گڑانے میں مشغول ہو جاؤ. میری یاد کرو یعنی میرے احکام کو مانو اور میری نافرمانی سے بچو اور میرے سامنے اپنی ماضی پر توبہ کر لو، جو ہو گیا اس پر توبہ کر لو. تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ کئی اکفیکم ملوککم، میں تمہارے بادشاہوں کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا، میں ان کے دلوں کو بدل دوں گا. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اس سے بڑا ظاہر اور کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ اللہ کی جانب سے اور کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں، ہم سب کی اجتماعی انفرادی ہر اعتبار سے ضرورت ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. بھائی سب سے پہلا کام تو یہ کرنے کا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کریں، استغفار کریں. آپ یہ کہیں میں سب ٹھیک کام کرتا ہوں، میری زندگی اچھی گزر رہی ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تلاوت بھی کرتا ہوں، میں روزہ، سب کچھ آپ کر رہے ہیں، پھر بھی آپ استغفار کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب نیک عمل کرنے کے باوجود فرما رہے میں روزانہ 70-100 مرتبہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. ان کا کیا گناہ تھا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، اللہ عذاب نہیں اتارے گا جب تک استغفار کرتے رہیں گے. تو یہ عذاب سے رکاوٹ ہے استغفار، چاہے گناہ ہے نہیں ہے، استغفار کرو. تو روزانہ 2 رکعت نماز توبہ پڑھنے کا اہتمام کیا کریں ہر آدمی، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی، امت مسلمہ کے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگا کرو کہ اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہے اور ہماری ان کوتاہیوں کی وجہ سے اس وقت ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی آپ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ تو ناراض ہے، تو راضی ہو جا تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. نمبر 2، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کا کثرت سے ورد کی. ایک ہے چلتے پھرتے، کچھ وقت بیٹھ کے پڑھا جائے اہتمام کے ساتھ. یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسی مصیبت میں اور مشکل میں پھنس گئے کہ جہاں سے نکلنا ناممکن تھا. ایک مچھلی کے پیٹ میں کوئی شخص چلا جائے، اور وہ بھی سمندری جانور ہے، خشکی کا جانور کوئی ہوتا تو پیچھے آدمی اس کے بھاگتا، پیٹ چاک کرتا. سمندر کا جانور ہے، کون پیچھے جائے گا؟ وہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے. دعا اس ناممکن کو ممکن بناتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا نے اس ناممکن کام کو ممکن بنا لیا. لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا تو کوئی نہیں ہے نا، اے اللہ تو عیب سے پاک ہے، قصور میرا ہے، قصور میرا ہے. اس دعا کی برکت سے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس کو اس غم سے نکالا. وکذالک ننجی المؤمنین، اس طرح سے ہم ایمان والوں کو غموں سے نکالتے رہیں گے اس دعا کی برکت سے. بھائی اس لیے ایک صحابی نے سوال پوچھا، اللہ کے رسول یہ یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا سب کے لیے؟ کہا یہ نہیں پڑھا آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے. سب کے لیے ہے یونس علیہ السلام کا وظیفہ. اور دائیں بائیں وظائف کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ جو قرآن نے بتایا ہے اس پر آؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 غموں کا حل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا ورد کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو اور نافرمانیوں کو اور گناہوں کو چھوڑو، اپنی ماضی کی زندگی کو بدل دو. میں پھر وہی بات دہراؤں گا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے پے در پے اللہ کی طرف سے نصیحتیں اور تنبیہات آئیں اور ان تنبیہات سے آدمی سبق حاصل نہ کرے اور اپنی زندگی کو نہ بدلے. اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے؟ اس ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق